اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا من کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے امام کی غیبت میں امام کے ملاقات کے واقعات کا تذکرہ جاری تھا، اور اسی سلسلے میں آج ایک واقعہ جس کا ہلکا پھلکا اشارہ پچھلی کسی گفتگو میں گزر چکا ہے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ سید مہدی بحر العلوم، جو کہ تاریخ تشیع کے ایک بزرگ اور باعظمت شخصیت، باعظمت عالم دین گزرے ہیں، کہ جن سے بہت سارے واقعات بھی منسوب ہیں، اور ان کی علم اور معرفت کا بھی شیعہ تاریخ کے اندر بہت چرچا ہے۔ سید مہدی بحر العلوم سے متعلق ایک واقعہ ذکر کیا گیا، جنت الماوا کتاب کا نام ہے، اور آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائگانی نے اسے نقل فرمایا۔ بہت مشہور واقعات میں سے کہ جس میں آغائے زین العابدین سلماسی، جو آغائے سلماسی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا، اور غالباً یہ خود اس وقت موجود تھے کہ جب یہ واقعہ جس وقت پیش آ رہا تھا۔ فرمایا یہ گیا کہ ایک مرتبہ یہ لوگ جب آغائے سید مہدی بحر العلوم کے درس میں موجود تھے، اور اس وقت درس ختم ہو چکا تھا، لوگ جا چکے تھے، تقریباً 100 کے قریب وہ افراد تھے، وہ طالب علم تھے کہ جو تقریباً رتبہ اجتہاد کے قریب پہنچنے والے تھے، ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ یہ اس سال کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب محقق قمی تشریف لائے تھے، اور اس وقت وہ زیارت کے سفر کے بعد حج کے لیے جانا چاہتے تھے۔ یہ اس نشست کا واقعہ ہے کہ جس میں محقق قمی تشریف لائے اور سید مہدی بحر العلوم سے ملاقات ہوئی۔ بس سارے طالب علم جا چکے تھے، نقل کے مطابق 3 طالب علم فقط رہ گئے تھے، وہ بھی خاص لوگ تھے۔ چنانچہ محقق قمی نے جب گفتگو کا آغاز کیا اور سید مہدی بحر العلوم سے ان سے متعلق یہ سوال کیا کہ آپ ایک بحر معارف، ایک معرفت رکھنے والے عالم دین، ایک عارف، اور آپ سے متعلق بہت مشہور باتیں ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ اپنے علم اور اپنی معرفت اور اپنے ان تمام کمالات میں سے محقق قمی کہہ رہے ہیں، اور سید مہدی بحر العلوم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان میں سے کچھ موتی ہمیں عنایت کریں، آپ اپنی ان تمام باتوں میں سے کچھ باتیں اگر ہمیں عنایت کریں تو ہم استفادہ کریں اس سے۔ خیر، یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں سید مہدی بحر العلوم نے اس جواب میں جو جملے کہے، جو باتیں کہیں، وہ جواب اہم ہے۔ ایک مرتبہ سید مہدی کہنے لگے کہ اب محقق قمی نے سوال کیا تھا، سید مہدی نے جواب میں ایک واقعہ نقل کیا کہ 2 شب پہلے ایک رات ایسی تھی کہ جب ہم مسجد کوفہ گئے تھے نماز شب کی ادائیگی کے لیے۔ یہ بات یعنی بعض واقعات کے اندر خود بخود ایک بات سامنے آتی ہے کہ علماء بھی صرف ایسا نہیں کہ صرف کتابوں کا علم حاصل کرتے ہوں، علماء فقط کتابوں کی پڑھائی اور ان کے دروس میں مشغول رہتے ہوں، بلکہ خاص اور ایک تاکید بھی ملتی ہے، اور خود علماء کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ افراد کے جو بڑے مرتبے و مقام تک پہنچے ہیں، انہوں نے اپنے عبادت کے مراحل کو بھی بدرجہ کمال انجام دیا۔ خود فرماتے ہیں کہ ہماری عادت تھی کہ ہم مسجد کوفہ جا کر نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ نجف سے کوفہ جانا، یا آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے تو انہیں اندازہ ہے کہ اگر ہم کسی کار پر سفر کرتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے اور کتنا فاصلہ ہے۔ یہ مسجد کوفہ میں جا کر نماز شب کی ادائیگی کی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں سے نکل رہا تھا تو اس وقت یعنی نماز شب کی ادائیگی کے بعد واپس نجف آنا چاہتا تھا تاکہ صبح کا جو درس ہے وہ معطل نہ ہو، درس کے اندر کوئی چھٹی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، وقت آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ بس ایک مرتبہ جب وہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے کہ فجر سے پہلے یہاں پہنچ جائیں، بس ایک مرتبہ ایک شوق، ایک کیفیت ایسی طاری ہوئی کہ جس میں ایک دل چاہنے لگا کہ میں مسجد سہلہ کی طرف جاؤں، لیکن اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ نہیں، اب مسجد سہلہ جاؤں گا تو لیٹ ہو جائے گا، کا اس کشمکش میں تھے کہ اس کشمکش میں ایک بہت تیز ہوا چلی، جس تیز ہوا نے ان کے رخ کو موڑ دیا، اور چاہتے نہ چاہتے یہ مسجد سہلہ پہنچ گئے۔ مسجد کوفہ مسجد سہلہ ایک طویل فاصلہ ہے، لیکن ایک طرح سے کہا جائے تو یہ آمنے سامنے ہیں۔
درمیان میں ایک طویل سڑک ہے. خیر یہ وہاں سے مسجد سہلہ پہنچے اور اس کے بعد جو انہوں نے وہاں پر دیکھا اور وہاں چیزیں ہوئیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے لشکر مہدی سے ملا دے